سورہ مریم میں جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے نا خوش قسمت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن پاک کا وارث بنا دیا ہے. ہم امت وسطیٰ میں سے ہیں اور ہمارا کام ہے کہ نہیں عن المنکر امر بالمعروف کا کام ضرور کریں. اپنے بچوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن پاک اور اس کتاب کی طرف ہمارے لیے ایک سچائی والا کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہمیں عطا کیا ہے. ہم امت وسطیٰ میں سے ہیں, ہمارے پاس علم آ گیا ہے, اور اگر ہم یہ بات نہیں مانیں گے کہ مطلب ہمیں پتہ نہیں تھا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ماشاءاللہ علم تو موبائلوں پہ بھی اور قرآن پاک پہ اور سب کچھ. توحید اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بس انسان مانگے لا الہ الا اللہ ہو, بس اس پہ بات ختم ہو گئی سب سے پہلے. اور جو لوگ غفلت میں اور بے ایمانی میں زندگی گزار لیتے ہیں تو ان کا جنازہ بھی مشکل ہے. ان کے لیے جو آخری گھڑی ہوگی تو فرشتے جہنم کے کتنے دور دور تک بیٹھے ہوں گے, قبر بھی مشکل ہے جو غفلت میں رہ گئے. اور جو قرآن کو سمجھ کے اور توحید کا کلمہ پڑھ لیا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر لیا تو وہی زندگی ہے. ہمارا جو سورہ مریم ہے اس میں ہم نے بی بی مریم کا بھی پڑھ لیا کہ صدیقہ تھی. توحید کے بعد صدیق سچائی ہے. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم بہت ساری باتوں پہ جھوٹ بول لیتے ہیں, مذاق میں بھی, ویسے بھی روٹین میں بھی, ویسے شوشہ کے لیے, تو مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جس طرح توحید کے بعد صدیق ہے, تو صدیق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ماشاءاللہ. تو ابھی ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری طرف لوٹ کر لائے جائیں گے. جس طرح ہم رجسٹر کو بند کرتے ہیں تو اسی طرح جو ہے کاغذ کی طرح جب یہ قیامت کا زلزلہ شروع ہوگا نا تو آسمان اور یہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں آ جائیں گے کاغذ کی طرح, سب کچھ لپیٹ, ایک اندھیرا سا چھا جائے گا. صرف پیارے نبی کی امتیوں کی نور ہوگی اور روشنی ہوگی, باقی کچھ نہیں رہے گا, کچھ نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب میری طرف لوٹا کر لائے جائیں گے. اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بھی بیان کیجئے, بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھا. ابراہیم اول ہمارے ساتھ زکریا علیہ السلام تھے, ابراہیم علیہ السلام تھے, اور بی بی مریم تھی. اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ الجھنا نہیں چاہیے, کیونکہ اب ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں, پیغمبر ہے, اس کا باپ جو ہے وہ بتوں کا پوجا پاٹ کر رہا ہے نا, تو وہ اپنے باپ کے ساتھ بہت حکمت سے کام لیتا ہے, یعنی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. ایک تو ادھر خاموش ہونا چاہیے جہاں لڑائی جھگڑے کی بات ہو تو اس محفل کو سلام کہنا چاہیے, ادھر سے اٹھنا چاہیے, ادھر سے اٹھنا چاہیے. کیونکہ مومن کیا ہوتا ہے, خاموش ہوتا ہے, اور وہ اپنے سب کچھ کس پہ چھوڑتا ہے, اپنے رب پہ جو 70 ماؤں کی برابر ہے, اتنا طاقت ہے. تو ادھر کو بھی سلام کہنا چاہیے. ادھر ہے کہ ابراہیم کا قصہ سنا دیجئے, جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں, نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. بت کا قبر میں مدفونوں کا سجدہ یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا اس طرح ہے کہ شیطان سے مدد مانگنا, شیطان کی عبادت کرنا. بات کی سمجھ آ گئی. کچھ لوگ درختوں پہ لیڑے اور تعویذ لٹکاتے ہیں, اور کچھ کیا کرتے ہیں, کچھ کڑے پہن لیتے ہیں, پتہ یہ سب کچھ شیطان کی عبادت ہے, شیطان کی عبادت ہے. تو اس نے اپنے باپ کو کہا تو یہ تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. میرے مہربان باپ, دیکھو کتنی طریقے سے بات کر رہے ہیں, ایک پیغمبر ہے اور ایسا پیغمبر کہ وہ خلیل اللہ, اور پھر بھی اس کے ادب کے ساتھ, یعنی ماں باپ کے ساتھ, خدا کرے وہ کافر بھی ہونا تو ادب سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ ادب سے رہو. آج کل اپنے دیندار اور اچھے بھلے ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ نہیں رہتے, اور ہم کہتے ہیں بڑے فری ہو گئے ہیں نا, ہم اپنے دوستوں کی طرح رکھا ہے. کیا ہم لوگ نہیں تھے, ہم لوگ کس طرح اپنی ماں کی بات پہ مان جاتے تھے, اور بہت ساری بات ہمارے دل کو اچھی نہیں لگتی تھی لیکن پھر بھی خاموشی اختیار کر لیتے تھے.
آج کل کس طرح ستمگر اور نافرمان ہم نے پیدا کیے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دوستانہ رویہ ہے. بچے پوچھتے ہیں نا کبھی کبھی ہاں کہ ان کی مرضی کے کپڑے پہنتے تھے، آپ اپنی اماں سے ان کی پیار مرضی کرتی کا تھی؟ کھاتے تھے. خدا کرے آج کل کہتے ہیں چیسٹ پیس، ہاں جی فلانا پیس، پتہ نہیں ہم تو پیس بھی نہیں مانگتے تھے، جو کچھ دے دیا بس خوش ہو گئے. نا پوچھتی میری بیٹی کا آپ اپنی ماما سے پیار کرتی تھی ان سے، میں نے کہا ہمارا پیار جو ہمیں سمجھ نہیں تھی آتی، ہم نے تو کبھی ان کا چہرہ نہیں تھا دیکھا، مطلب نظریں نیچی رہتی تھی ان کے سامنے. کھانے کے وقت کتنی ادب ہوتا تھا کہ پانی میز پہ نہ گرے، زیادہ باتیں نہ ہوں، ابو کو برا نہ لگے، تو یہ ماحول تھا. اب دیکھو ایک کافر باپ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کس طرح لگے. ابا جان آپ یہ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو یہ نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں؟ میرے مہربان باپ آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی بات مانیے. دیکھو کتنے طریقے سے لگے ہوئے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ بس میں پیغمبر بن گیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہبری، میں بدتمیزی بھی کر سکتا ہوں، ایسے میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا. میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت سے باز آ جائیے. شیطان تو رحم اور کرم والے اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے. ابا جی مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائے. اس نے جواب دیا شیطان کے ساتھی ہم صرف اس کو نہیں کہیں گے، اگر ہم میں بھی بدعات ہے تو ہم شیطان کے ساتھی ہیں. بدعات آپ جانتے ہیں نا کیا کیا چیزیں ہیں؟ مجھے بتائیں. جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ جہیز والا کام ہے، مہندیوں والا کام ہے، سچ سچ بتائے، مایوں والا کام ہے. اگر شادی حال میں گود برائیاں ہوتی ہیں، ہاں بالکل یہ شیطان کی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے غوث کوثر نہیں پی سکیں گے. بڑی بات ہے. غوث کوثر نہیں پیا تو کیا ہے؟ جہنم میں ہو نا. قیامت سے پہلے آپ لوگوں نے جب قبر میں زندگی گزاری وہ کہاں تھی؟ وہ سجین تھا. بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ شیطان کی عبادت ہے. یہ ادھر ابراہیم علیہ السلام کی باپ کی طرف مت لے کے جائیں. بدعات بھی کیا ہے؟ شیطان کی عبادت. اگر حال میں مرد انٹر ہو رہے ہو اور آپ کے زلفے اور فیشن ہو اور آپ اس حالت میں نہ ہو تو یہ بھی شیطان والا کام ہو گیا، کیونکہ آپ کا تو سب کچھ نظر آ گیا. اگر مرد نہیں ہے تو عورتوں میں پھر میری طرح بیٹھنا جو ہے وہ جائز ہے. اگر مردوں کی مطلب آمد و رفت شروع ہو گئی تو پھر ہم نے یہ والا خلیہ اختیار کرنا ہے. تو آج کل شادی حالوں میں جائے جس طرح کوئی بیوٹی کچھ میلہ ہو یا کچھ اس طرح ہے، ہر عورت اپنی بیوٹی دکھاتی ہے اور اپنی سیلفیاں لیتی ہیں. ہاں اگر مرد نہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر مردوں کی ہے آمد و رفت تو پھر ہمیں اپنا حجاب کرنا چاہیے، کیونکہ میک اپ شیک اپ میں عورت کے لیے پردہ ہے. اگر میک اپ شیک اپ نہ کریں جس طرح ہمارے پہلے بوڑھیاں ہوا کرتی تھی تو پھر ان کے لیے نہیں ہے. لیکن جو بیوٹی پارلروں پہ جائے، جو اچھے اچھے کپڑے پہنے، سرخیاں پاؤڈر لگے، مسکارے لگے ہوں، تو ان کے لیے تو پردہ ہے. تو اس لیے ابا جان اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا. اچانک ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہو. ایک تو ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پتھروں سے مار ڈالنا جو ہے وہ بہت آسان ہے. مومن کو چاہیے کہ وہ الفاظ اس طرح استعمال کرے کہ دوسرے بندے اس کے باتوں سے زخمی نہ ہو جائے، کیونکہ جو بندہ زخمی ہو گیا اس کی زخموں کا سوال میں ان سے قبر میں پوچھوں گا، کیونکہ وہ رات کو روتا ہے. اس کے الفاظوں کے جو ہے نا زخم وہ تلوار سے بھی گہرے ہوتے ہیں، اور میرا مومن راتوں کو روتا ہے اور اس کی ایک ایک آنسو کا بدلہ اس سے قبر میں لوں گا. اگر ادھر تو دوں گا سزا، اگر نہ ہوا تو قبر میں میرے مومن کا جواب تم مجھے دو گے. کبھی بھی ایسے الفاظ استعمال نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ادھر فرماتے ہیں کہ پتھروں سے زیادہ نقصان سخت الفاظ انکائنڈ ورڈز کا ملتا ہے ایک مومن کو. انکائنڈ ورڈ کبھی بھی استعمال نہ کرے. بات کی سمجھ آ گئی؟ خاموشی اختیار کرنی چاہیے. مومن باتونی نہیں ہوا کرتا، مومن جھگڑے نہیں کرتا. سن اگر تم باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا. اچھا بس مجھ سے ایک مدت الگ رہو. کہا اچھا
تم پر سلام ہو. ابھی نہ کوئی گالی نہ کوئی گلوچ، مسلمان تھا، نبی تھا، خلیل اللہ تھا. سلام. ایسی محفل میں جب تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے، خاموش ہونا چاہیے، سلام کہنا چاہیے. سلام. بات کی سمجھ آ گئی؟ نہ ان کے پیچھے باتیں، نہ یعنی جھوٹ یا بہتان یا جو بھی ہے وہ الفاظ نہیں، بس سلام. باقی تم لوگوں کا جواب کون دے گا؟ آسمان والا. جب آسمان والا دے رہے تو بس سلام. ربی انی مغلوب فایاک نعبد، ہمارا دل دکھ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا رب العالمین تو میرے جولی میں برکت اور سکون ڈال دینا، ان کی باتوں سے میں بڑی بے چین ہوں. بات کی سمجھ آ گئی؟ کس سے بات کریں گے؟ رب اللہ سے. اچھا سلام. نہ کوئی گالی گلوچ، نہ غصے، نہ گریبان پکڑا. سلام. میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، یعنی تمہارے لیے ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا. وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے. میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا. توحید کے بعد ایک تو سچائی ہے، نہ گپ شپ میں، نہ لطیفوں میں، نہ کسی بات میں جھوٹ بات نہیں کرنی چاہیے. سچائی کے ساتھ. خدا کرے تو تمہاری اس سے مقام بنے یا نہ بنے، لیکن صدیق رہنا ہے. سچا مومن جھوٹا نہیں ہوا کرتا. ہاں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا. مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں محروم نہیں رہوں گا. رہے نہیں رہے. چین کتنے مہینوں سے آگ تیار ہوتا رہا، جن میں جتنے بھی کانٹے ڈالے گئے تھے. جو انگور کا تھا تو وہ انگور بن گیا، جو انار کا تھا تو وہ انار بن گیا. دیکھو وہ باغ بن گیا، اور اس کے قریب سے کوئی نہیں گزرتا تھا. اتنی تپش تھی، اتنی تپش سے، اور ادھر اوپر پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا تھا. کس نے رکھا؟ دیکھو ان لوگوں کا غصہ دیکھو. غصہ دیکھو. ایک بندے کو ڈالنے کے لیے کتنا مشقت اور کتنے اونٹ مقرر کیے تھے کہ دن رات اس کو جلاتا جائے. اور جب ابراہیم ان سب کو اور اللہ کے سوا ان سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا. اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اور اسحاق کا جو بیٹا تھا ہاں، اور اسماعیل علیہ السلام، ان کے پھر جو بیٹے تھے ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے. تو یعنی اسحاق اور یعقوب تو وہ تھے، حضرت ابراہیم کے بیٹے نہیں تھے. ہاں، اس کا تو اسماعیل علیہ السلام تھا. یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. ہاں جی. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی بیٹے کے ساتھ بیٹے ہی کی طرح کیا ہے. جب ابراہیم توحید الہی کی خاطر باپ کو، گھر کو اور اپنے وطن کو چھوڑ کر یعنی دور چلے گئے، ہجرت کر کے گئے، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب سے نوازا تاکہ انہیں ان جیسی محبت اور باپ کی جدائی کا صدمہ بھلا دے. یعنی یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. بات کی سمجھ آ گئی نا؟ اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. اسماعیل علیہ السلام پھر کس کے بیٹے بنتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اور وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بردبار، یعنی اللہ کے حکم کو ماننے والے. اپنے باپ کا دایاں ہاتھ بنا کہ ابا جان آپ نے جب خواب دیکھا ہے تو اس کو بجا لا دیجیے کیونکہ میں تیار ہوں. اللہ تعالیٰ لیتا نہیں ہے. ہمیں جو نقصانات ملتے ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ملتے ہیں. ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوتے تو ہمیں نقصان ملتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان نہیں دیتا. جب ابراہیم ان کے سب کو اور اللہ کے سوا ان سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنایا. اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند
درجے کا کر دیا۔ اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے جو چنا ہوا تھا، اور رسول اور نبی تھا۔ نبی کا مطلب ہے یعنی ایک ٹھیلا اوپر درجے کا چنا ہوا، رسول بھیجا ہوا، اور رسول شہید نہیں کیے جاتے اور نبی شہید کیے جاتے ہیں۔ لیکن ادھر نبی کا ذکر ہے تو نبی کا مطلب ہے ایک اونچا مقام کا اور لوگوں سے درجے میں بلند تھا۔ اور ہم نے اسے طور کے دائیں جانب سے ندا اور رازگوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز دے دی اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا کر اسے عطا فرمایا۔ اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کیجئے، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی، یعنی بھیجا ہوا اور نبی سب سے درجوں میں بلند، اوپر ٹھیلے پہ، مطلب اوپر مقام پہ تھا۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ گھر میں نماز کا حکم ضرور دینا چاہیے۔ دیکھو زکوٰۃ کا، ہمارے زکوٰۃ کے لیے کتنے ہیلے ہوتے ہیں کہ نہ اس طرح ہے اس طرح ہے، ہم پہ بجلی کے بل اتنے آئے تھے نا۔ زکوٰۃ ہے ہر لحاظ سے، کیونکہ زکوٰۃ کا قیامت کے دن ان لوگوں کا انجام جو ہے بہت برا ہوگا، کافروں سے بھی بہت برا۔ اور وہ بڑا ہی وعدے کا سچا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول تھا۔ اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، وہ بھی بڑے نیک کردار پیغمبر تھا ادریس علیہ السلام، اور ہم نے اس کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ ادریس علیہ السلام ایک تو سلائی کرتے تھے اور دوسری حساب کتاب میں بڑے ماہر تھے، اور ترازو کا سسٹم بہت یعنی صحیح طرح سے رائج کیا تھا، اور حساب کتاب کا بھی بہت ماہر تھا، اور ہم نے اس کو بہت مقام یعنی یہ ادھر ہے کہ اس کو اٹھا لیا۔ ادریس علیہ السلام حضرت آدم کے بعد پہلے، یعنی نوح علیہ السلام سے یہ پہلے تھے ادریس علیہ السلام، اور ان کے والد کے دادا تھے، نوح علیہ السلام کے والد کے دادا تھے، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑے سیے اور بلند مقام یعنی آسمان پر اٹھا لیا۔ جب آسمان پہ اٹھا لیا تو اس کو جب واپس بھیجنے کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے دوبارہ زندان میں نہ بھیجنا، اور انکار کر دیا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ روح واپس آتی ہے، تو اگر کوئی سجین میں ہو تو وہ بھی تو واپس نہیں آتی، اگر کوئی جنت دیکھے تو اس زندان میں کون آئے گا؟ روح واپس نہیں آتی، بات کی سمجھ آئے؟ لوگ کہتے ہیں جمعرات کو روح دیواروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھو تو یہ باتیں نہیں کرنے، شرک ہے، شیطانی عبادتیں، شیطانی باتیں ہیں، روحیں نہیں آتی۔ ادھر علیین میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کے درجے بلند کر دے، اور ہماری ہر نسل میں کسی گمراہ کو نہ آنے دے، اور ہماری ملاقات ان سے علیین میں اور جنت فردوس میں کرائے۔ روح واپس نہیں آتی، یہ شیطانی باتیں ہیں۔ آگے جا کے ملاقاتیں ہوں گی اپنے الحمدللہ، اگر ہم ان کی طرح ہے، عاجزی ہم میں ہے، طریقہ ہم میں ہے، نیک اپنے برابر، اگر تمہارے برابر کے ہیں تو ان سے ٹکراؤ کرو، اگر غریب ہیں، نوکر چاکر ہیں تو ان پہ روب نہیں جمانا چاہیے۔ نیکی تو یہی ہے نا، وہ لوگ تو ہمارے غلام ہیں، ان پہ غصے نہیں کرنے چاہیے، ان کو دباؤ میں نہیں رکھنا چاہیے، ان کو کھلی چھٹی دینی چاہیے۔ مطلب اگر تمہارے ساتھ خوش ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں خوش تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ معاف کرنا جو ہے، غلام کو 70 مرتبہ معاف کرو، 70 مرتبہ، کیونکہ پھر وہ ہمارے غلام ہی نہ ہوتے اگر ان میں کچھ عقل ہوتی۔ صحیح بات، تو انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ان پہ ہوتا ہے جن کے دل میں رحم ہوتا ہے، جو دوسروں کے ہمدرد ہوتے ہیں، جو دوسروں کے کمر پکڑنے والے ہوتے ہیں، جو کسی بغیر کسی لحاظ کے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان پہ سر پہ رکھ دیا اور شکریہ کا لیے بھی نہیں ٹھہرا اور بس آگے چلا، وہی لوگ
اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں. یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ کا فضل اور کرم ہوا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہوں نے ہمیں نوح کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہماری پسندیدہ لوگوں میں سے. ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیاتوں کی تلاوت کی جاتی تھی تو یہ سجدے میں گرتے اور روتے اور گڑگڑاتے اور گر پڑتے تھے. یعنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عاشق، یعنی جو اس قرآن کو پکڑتے ہیں، وبقیہ جو ہے، یعنی مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کی ہنسی کی آواز بھی کوئی نہ سنے، اس کے رونے کی آواز بھی نہ کوئی سنے، خاموشی کے ساتھ روئے، خاموشی کے ساتھ ہنسے. اور جو کہہ لگاتے ہیں تو وہ شیطان کا دوست ہیں، اور جو تیز روتا ہے تو وہ شیطان کا دوست ہے. وہ نوحہ ہے، اور نوحہ مومن کے لیے نہیں ہے، صرف آنسو بہانا ہے. تو پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی، نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا. دیکھو، نماز اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے. جس طرح ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایک تو ہمارے گناہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں، دوسری نماز کے لیے ہمارا اگر دل بے قرار ہے تو وہ بندہ جنتی ہے. تو احکامات اور غفلت اور جو اعراض نہ کرے، نماز کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائے. جو بندے نماز کو ترک کرتے ہیں تو وہ کفر کے برابر ہیں، گویا اس نے کفر کیا. ہاں. اور جو یعنی اس نے اپنا وقت ضائع کر دیا، اور وہ ایسا مطلب یہ ایسے جہنم میں جائے گا کہ جو نماز نہ پڑھے. اور یہ بھی کوئی نماز نہیں ہے کہ ایک کو چھوڑ لیا کہ اور کبھی 2 پڑھ لیے، کبھی 3 پڑھ لیے، کبھی 4، کبھی 5. ان تمام صورتوں کو ضائع کرنے کا مطلب نام دیا گیا ہے کہ نمازوں کی ضیاع کی ہیں، اور یہ سخت گناہ ہے. اور اس کی وعید یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جہنم کی ہلاکت، یعنی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے غین، یعنی ہلاکت کی. اس طرح ہے کہ ایک جس طرح یہ ایمپوریم کو دے کے اس حال میں اس کو شیشہ بنا لے، اور اس میں آپ بند ہیں، ادھر سے لوہا یعنی پتھر اور انسان پہ گرتے ہیں اور آپ کے سر پہ پڑتے ہیں، اتنی گرمائش ہے. اور آپ ادھر جنتیوں کو بھی دیکھتے ہیں، شیشے میں نظر آتے ہیں، اور ادھر آپ عذاب میں ہیں، آپ پہ خون اور پیپ اور سب کچھ آپ کے سر پہ آتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی وقت گھڑی آتی تو قرآن کے لیے چل پڑتے تھے، جہاد کرتے تھے. یہ جہاد کے برابر ہے یہ والی محفل. یہ مجاہد ہیں. ان لوگوں نے صبر کیا تھا. چلو زیادہ چیخیں نہ مارو، تم بھی صبر کرو کہ ہمیں بھی یہ چیز مل جائے. اب صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر دنیا میں کرتے ہیں، ادھر ذرا وارڈروبوں میں مصروف نہ ہوتے، ادھر ذرا الماریوں میں مصروف نہ ہوتے. ادھر نماز کا وقت نماز کا تھا، بازار کا نہیں تھا. ادھر جو تھا یعنی اذکار کا تھا. اپنے خواہش کے پیچھے پڑ گئے تھے تو اب نقصان اٹھاؤ، بھگتو. ادھر تو عیسائی بھی خوش ہے، کرسچن لوگ بھی خوش ہے، کافر بھی خوش ہیں. اگر کوئی زیادہ رشوت لیتا ہے، کوئی بڑا بدتمیز ہے، وہ بھی خوش ہے. مومن کو ذرا زور لینا پڑتا ہے. وہ مجاہد ہے، زور 24 گھنٹے زور لیتا ہے، لیکن اس کا زور کا ثواب جو ہے وہ قبر میں ہے. یہ وہ چیز ہے کہ لوگوں نے تم پہ پتھر مارے، تم نے وہیں پہ اپنا کام کیا. حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی پہ تہمت لگا دی گئی تھی، اور ستہ بن اساسہ، اور اس کا وہ گھر کا خرچ اور فیس بھی دیتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کئی بار جنتوں کا مطلب پیغام آ چکا تھا کہ تم جنتی ہو، جنت تمہیں مبارک ہو. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اسے کہو کہ تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں معاف کروں. اتنا غصہ، اس کو معاف کرو. پھر ایک دم بیٹھ گئے کہ میں نے اس کو معاف کیا.
खर्चा बंद करना चाह रहे थे। हाँ, खर्चा बंद करना चाह रहे थे ना माँ के, ये मुझसे अच्छी है कोई अपने बच्चे के लिए इस तरह हाँ, करे, फिर बीबी बीबी आयशा, हाँ माशाल्लाह, तो बीबी आयशा पे तोहमत, और वो और वही अबू बकर थे कि उसने उसके लिए बाग भी वक़्फ़ किए थे, उसके बच्चों की पढ़ाई भी शुरू थी, उसका किचन का खर्चा भी चल रहा था, वो भी। तो वो गुस्से में अल्लाह ताला ने, देखो जन्नती, हम कहते हैं कि हम तो पहले से जन्नती हैं, अल्लाह को कहो कि मैं नहीं माफ़ करता, मैं जन्नती हूँ। अल्लाह ताला तो वादे से तो नहीं हटता, लेकिन फिर भी लाल सुरख हो के बैठ गए कि मैंने माफ़ कर दिया। तो ये है कि यानी तुम लोग नफ्साई ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए हो, और इनका नुकसान आगे जब आओगे तो भुगतोगे, सिवाय इनके जो तौबा कर ले, ईमान लाए और नेक अमल करे। देखो अमल, नेक अमल का वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा है। अमल करेंगे, अमल करने के लिए सब्र, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, हक पे भी होगे लेकिन खामोश, सब्र। ये नहीं कि उधर फ़ोन उठा लिया, उधर एक भाई से बात की, फिर फ़ोन उठा लिया, दूसरे भाई से बात की, फिर फ़ोन उठा लिया, दूसरे बहन से बात की, कोई आपसे नहीं बचा। फ़ोन क्यों उठाते हो? तुम्हारा शारक से करीब जो बादशाह तुम्हारे पास हैं। तुम जब चोरों की तरह, एक चोर जब चोरी करता है ना, तो वो सर और माल, यानी वो सर से भी आगे, मतलब वो तैयार होता है कि सर भी जाए लेकिन मैं चोरी करूँगा। तो ऐसे लोग तहज्जुद के लिए उठते हैं। जब अल्लाह के साथ राब्ता है तो फिर फ़ोनों पे राब्ते क्यों? सही। चोर चोरी के लिए जाता है, खुदा करे उसका सर जाए। मोमिन तहज्जुद के लिए उठता है चोर की तरह, और अपने दिल से उसके साथ बातें करता है अल्लाह से। इधर तो कभी ये आ गया, पार्सल आ गया, कोई आ गई, काम वाली आ गई, उसना बस हम लगे रहते हैं। और चोर की तरह जब चोरी के वक़्त उठते हैं तो उधर अल्लाह के साथ बहुत सारी बातें कर लेते हैं और मज़ा भी बहुत आता है। तो यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अमल करे, नेक अमल करे, नेक अमल वाले सलाम। हज़रत इब्राहीम ने बाप को क्या कहा? अच्छा सलाम। तौबा कर ले, ईमान ले, नेक अमल करे, ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और इनकी ज़रा सी भी हक तलफी नहीं की जाएगी। A to Z अरबी और तर्जुमा 37 से लेके और 100 तक। और हमेशगी वाली जन्नतों में जिनका ग़ैबाना वायदा अल्लाह मेहरबान ने अपने वादों से बंदों से किया है, और बेशक इस वादे का पूरे होने वाला ही है। हम लोग कहते हैं ना कि वो खुश है, या वो तो नमाज भी नहीं पढ़ती, वो तो 24 घंटे लाखों के चीज़ें लेती हैं, कभी स्विट्ज़रलैंड जाती है, कभी किधर जाती है, कभी लंदन, और पता नहीं कहाँ कहाँ इसके जजीरे हैं। लेकिन मोमिन तो वो है कि आपको पता है कि उनके चरागों में तेल भी नहीं हुआ करते थे। उनका ज़िक्र इधर कुरान पाक में मौजूद है। शेख यूशक बिन नून, इदरीस अलैहिस्सलाम, इनके महल्लात तो नहीं थे। ईसा अलैहिस्सलाम का तो कोई घर नहीं था, बीबी मरियम का तो कोई महल नहीं था, उनके नाम तो इधर हैं। मोमिन के पास कुछ नहीं हुआ करता, सिर्फ ईमान होता है, सिर्फ अल्लाह के साथ उनका इश्क होता है, सिर्फ आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरि वल बासी बादिल मौत। यानी बादिल मौत पे हमारा इंशाल्लाह के उधर हमें बहुत कुछ मिलेगा। मोमिन को इधर दुनिया में कुछ नहीं मिलता सिवाय बुख्तानों के, सिवाय नुकसानों के, और सिवाय लोगों के पत्थर यानी वो पत्थर मारते हैं। लेकिन मोमिन अगर देखे कि उसके कुरान में कोई तब्दीली नहीं आई, वो दिन में एक पारा भी पढ़ लेता है, मोमिन के 5 नमाजें भी ठीक हैं, मोमिन का ये बाग, जन्नत का बाग भी सलामत है। मोमिन इस पे खुश रहे, लाखों की शॉपिंग पे नहीं, वर्ल्ड की सेल पे नहीं। कुछ बात की समझ आ गई? इन लोगों ने जो इधर ये तुम लोगों के सरदारों के नाम और अंबियों के, क्या इनके महल्लात थे? मोमिन थे, बहुत ज़ोर से गुजरे हैं। मोमिन के साथ ज़ोर होता है।
ہم نے اپنے نفسوں کو راضی نہیں کرنا، اپنے خواہشوں پہ نہیں چلنا، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو. ہم نے اپنے نفس کو راضی نہیں کرنا. نفس کو ماننا ہے. آج کل یہ لڑکیاں نفس کو راضی کر رہی ہیں تو کیا ہے، ایک کتے بھی ان کے منہ چاٹتے ہیں. جو ایک کو وہ حق دے دوسرے کو دے، یہ کوئی زندگی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں یہ کتاب دیا ہے اس کے مطابق جب زندگی چلائیں گے تو انشاءاللہ ادھر تو ہم خوش ہو گئے، ٹھیک ہے، ہمارے دوستیاں بھی بہت ہیں، ہمارے رشتے بھی بہت ہیں، لیکن جب جنازے کا ٹائم ہوگا نا اور جو خوفناک عمل شروع ہوگا ہمارے ساتھ وہ دیکھنے کا ہوگا. ادھر تو سارے خوش ہیں، سچ سچ بتائیں خوش ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح بات. سارے بے ایمان خوش ہیں کہ نہیں ہیں؟ سارے کام کر رہے ہیں لیکن خوش ہیں. اگر ہم کہیں کہ یہ خوش ہیں تو میں کیوں نہ کروں، اور میں بھی خوش ہوں کہ میرے ساتھ اس طرح کے مرد بھی بیٹھے اور میری خوبصورتی کو بھی بیان کرے کہ اتنی اونچی لمبی گردن ہے، اتنی خوبصورت ہے. لیکن جب رب کو ناراض کیا تو وہ خوفناک حالت سے جو قبر میں گزریں گے وہ کون کرے گا؟ مومن مجاہد ہے، وہ زور اٹھائے گا، جہاد کی طرح وہ رہتا ہے اس دنیا میں. بات کی سمجھ آ گئی نا؟ کبھی بھی کسی کو نہ دیکھے کہ وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتی، کبھی ادھر ایک دم دیکھو تو وہ ادھر دبئی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ادھر دیکھو تو وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. کبھی بھی اس چیز کو نہ دیکھیں. فخر نہیں کرنا. اپنی نماز، اپنی اشراق، اپنی تہجد، ان چیزوں، اپنے پارے پہ، اپنے قرآن پاک پہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، اور ہمارے نوکر کے ساتھ طریقہ کیا ہے، ہمارے رشتوں کے ساتھ طریقہ کیا ہے، میرے درمیان میں ہمارے اندر نیک اعمال ہے یا غیبت یا چغلی ہے. صحیح بات. تیرے پروردگار کی قسم ہم انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غیبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہی ہے، اور وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. دیکھو ادھر لغو، دنیا میں فضول باتیں ہوتی ہیں، لوگ سنتے ہیں، لیکن ہم نے ان کتوں کے پیچھے نہیں دیکھنا، ہم نے آگے جاننا ہے، کیونکہ انشاءاللہ ہم اس زندان سے نکلیں گے. ہمارا سفر شروع ہے، ہماری کشتی اس پار لگے گی جو انشاءاللہ بڑی خوشیوں کا دیس ہے، جو ہمارے رب العالمین کا دیس ہے. تو لغو بات، یعنی لغو بات اس دنیا میں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادھر لغو بات نہیں سنیں گے، اور صرف سلام ہی سلام سنیں گے. سلام کا مطلب ہے جب ہم کسی پہ سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے محفوظ ہو، میری طرف سے تم سلامتی ہو، یعنی میں تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرنے والی. اور ان کے لیے وہاں صبح و شام ان کا رزق ہوگا. یہ وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں. بات کی سمجھ آئے گئی؟ کبھی بھی یہ نہ دیکھے کہ دیکھو اس کے لاکٹ اور اس کا سارا سینہ نظر آتا ہے، اس نے لاکٹ پہنی ہوئی ہوتے ہیں، مردوں میں ایسے منہ بھر بھر کے انگلش بولتی ہیں اور بیٹھی رہتی ہیں اور لوگ اس کی بڑی عزت کرتی ہیں. میرا کیا ہے، میں حجاب میں چلی جاتی ہوں، ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہوں. نہیں، ہمارا انشاءاللہ اس زندان سے نکلنا ہے اور اسی حجابوں کی اور انشاءاللہ ان چیزوں کی عزت ہوگی، کیونکہ ہم اپنے دل بھر کو خوش کر رہے ہیں. ہمارے دل بھر کی چاہت یہی ہے کہ عورت با پردہ ہو، طریقے سے ہو، اور اس کی کوئی جو ہے جسم کے کوئی حصہ نظر نہ آئے. خدا کرے تمہیں اس محفل میں داد نہ ملے، لیکن متقی ہو. ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے. یعنی ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اور جلدی ملاقات کی خواہش ظاہر فرمائی، جس پر یعنی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم جب ملتا ہے تو میں آتا ہوں. یعنی فرشتے بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں. بات کی سمجھ آ گئی؟ آج کل ہم اپنے آپ سے ٹی ویاں دیکھ کے تو اپنی جنسی خواہشیں بھی پورے کرتے ہیں، اور ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں راستے پہ جائیں تو ہمیں کوئی دیکھیں.
تو آپ کو تو پتہ ہے یہ تو متقی زندگی نہیں گزری نا, یہ تو مومن والی زندگی نہیں ہے نا. مومن کی زندگی میں اپنے آپ کو صبر کرنا ہے اور صبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو نہیں, ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں, تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں. ہم نے اللہ کی خاطر جو کچھ کیا ہے, ہم نے اگر استغفار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے توبے کا حکم دیا ہے. لیکن جو قصداً بار بار کوئی کام کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ تو ہم قصداً کرتے ہیں, ایکسیڈنٹلی تو نہیں کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر بات یاد آ جائے کہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام, دیکھو اس کو مقام مل گیا ہے, ان کے بھی تو چراغوں میں تیل نہیں ہوا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو بکر صدیق کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا, اور جب اس جنگ کے لیے سب کچھ لے آئے تو پھر صرف اللہ اور رسول کا نام چھوڑا ہے, باقی گھر میں دیکھو اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے. تو مومن تو ایسے ہی ہوتا ہے, اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا, روکی سوکی کھا لی, بس نماز پڑھ لی اور اس کے پاس فکر ہے. اگر کوئی تہجد نہ پڑھ سکے, جو عشاء کی نماز پڑھ لے تو اس کا قیام اللیل ہو گیا, جو صبح کی نماز ہوئے تو اس نے رات کی نماز پڑھ لی. اتنی چھوٹ, اتنے لاڈلے ہیں اللہ کے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہم بغیر تیرے رب کے حکم سے نہیں اتر سکتے, ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں, تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں. آسمانوں کا اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے جو اس کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر جم جا. کیا تیرے علم میں اس کا ہم پلا اور بھی ہیں؟ دیکھو ہم نام کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, کچھ کہتے ہیں عزیر. دیکھو یہ ہو سکتا ہے نہیں. ہاں اچھا, کچھ مدفون جو اولیاء ہیں ان کو لے آتے ہیں کہ یہ مدفون لوگوں کو دیتے ہیں اولاد اور بیٹیاں اور مال اور دولت. یہ کون سی ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا اللہ کا ہمسر کوئی ہے نہیں ہے, لا الہ الا اللہ, بس اس سے مانگنا چاہیے. تو یہ والی یعنی یہ اس کا بیٹا ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, کوئی نہیں. اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک. ہاں وحدہ لا شریک لہ. اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. ہاں بالکل, اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی ناممکن کام تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت نمونے پیش کیے ہیں اور وہ جو بھی کرے تو وہ کر سکتا ہے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا, ہاں جی. بی بی ہوا کو اس سے ہی پیدا کیا, ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کا پیدا کیا. تو اس کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تو ہمارا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے. اگر ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہوتا تو ہماری دعائیں ساری قبول ہوتی. لیکن ہم کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو میری امی نہ مرتی, اگر یہ والا کام نہ ہوتا تو میرے ابو نہ جاتے, اگر یہ کام نہ ہوتا تو میری بہن نہ مرتی. اسلام میں اگر مگر نہیں ہے, شرک, یہ شرک ہے, بالکل یہ شرک ہے. یعنی یہ تو ہم اپنا عقل اللہ سب کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم رخسار پہ یہ ہاتھ رکھتے ہو تو یہ بھی میری لکھی ہوئی بات ہے. اگر تمہارا کوئی نوالا اندر گیا نا تو یہ بھی میری بات ہے. بے شک بے شک. آپ کو پتہ ہے جب بندے پہ مشکل ٹائم آتا ہے نا اور وہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایسے ایسے معجزے بندے کو دیکھنے کو ملتے ہیں. ہاں جی, ہر کسی ہمارے کو جیسے جو مطلب اتنے چھوٹے انسان ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے ایسی ایسی چیزیں دکھانے کو رکھی ہوئی ہیں. تو پھر وہ لوگ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے تو ان کے لیے کیا کیا تھا. وہ تو آزمائش رہتی ہے. آزمائشوں والوں کو اللہ تعالیٰ معجزے بھی دکھاتا ہے بڑے پیارے پیارے. تیرے پروردگار کی قسم ہم انہیں شیطانوں کو جمع کرتے ضرور یہ تم لوگ جو مدفونوں کے درباروں میں دیکھتے ہو اور ادھر چادریں چڑھاتے ہیں, قبروں کو دھوتے ہیں, اور پھر وہ لوگ شروع سے بچپن سے چل رہے ہیں جو لوگ بچپن سے ہی ادھر اللہ تعالیٰ ان کی سزا بتاتے ہیں کہ جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے حاضر کر دیے جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ انسان کتنا نادان اور خود فراموش ہے, اور اسی خود فراموشی نے اسے خدا فراموش بنا دیا ہے. جو بچے ایسے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں اس طرح کی ہماری ٹیچر بہت ہوتی اچھی ہیں